بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ان حقائق سے باخبر کریں جو کہ اس وقت بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران، اور یہ چیز میرے قائد میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ایلیبریٹ کیا تھا کہ ہم نے جو رقم کلیکٹ کی تھی وہ 458 بلین روپیز تھی، اور ٹارگٹ ہمارا اگلے سالوں میں تقریباً 1100 ارب روپے تھی۔ اس وقت جب سے یہ حکومت جو پی ڈی ایم حکومت جو آئی تھی، پی ڈی ایم 1، انہوں نے قوانین ایسے لائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف ڈرائی کلین کیا بلکہ اپنے لیے ایک انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ، وہ اپنے آپ کو دلوایا آئین میں ترامیم کر کے، اور پھر اپنے آپ کے لیے تاحیات اپنے آپ کو کلیئر کرایا کہ ان کی کوئی بھی کرپشن کا شواہد ملے تو وہ شواہد یہاں پہ پاکستان میں کسی عدالت میں نہ استعمال ہو سکے۔ پہلی چیز۔ دوسری اہم چیز خواتین و حضرات یہ کہ کہاں پہ 458 بلین اور کہاں پہ آپ کا چند کروڑ روپے جو نیب کی کلیکشن میں اکٹھے ہوئے ان کے دور میں، زمین اور آسمان کا فرق۔ یہ صرف اور صرف ان دو پارٹیوں نے مل کے، پیپلز پارٹی ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی یا ایم کیو ایم ہو گئی، انہوں نے اپنے لیے یہ سب کچھ انجینئر کیا۔ یہ سب کچھ لنڈن پلان کا حصہ تھا، اور وہ حصہ یہی تھا کہ پاکستان کو لوٹو اور مزے کرو۔ آج آپ دبئی لیکس دیکھ لیں، جن لوگوں کے وہاں پہ سارے یہ شواہد آ رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ محسن نقوی کو دیکھ لیں، اس کا تو پہلے ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا، یہ چینل کا مالک ہے۔ پوچھا جائے کہ میاں آپ کے پاس، یا آپ ٹیکس پیئر تھے ہی نہیں، تو آپ کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جہاں پہ آپ نے ایک میڈیا چینل خریدا اور باقی انویسٹمنٹس کی، اور آپ نے ٹیکس کتنا ادا کیا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں کہ دبئی کی پراپرٹیز کون سے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئیں، وہ پرمیشن کہاں سے ملی کہ آپ نے یہاں سے پیسے ریمٹ کیے وہ پراپرٹیز خریدنے کے لیے؟ اس کا سوال ہمیں چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی گئی، ایل سیز کھولی گئیں۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا جب اس نے یہ کیا۔ جو ہمارا کاشتکار ہے اس سے کسی قسم کی اس وقت گندم نہیں خریدی گئی۔ جو ٹارگٹس تھے وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 10% بھی گندم نہیں خریدی گئی۔ پنجاب کا کاشتکار پس کیا ہے، اس کی گندم ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، اور ملک میں ایک بہت بڑا بحران بنا ہے۔ آپ کا بھی چاولوں کا کرائسس بننے والا ہے۔ آپ کے چاول جو ایران سے پیٹرول سمگلوں کے اندر آتا ہے پاکستان میں، تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے چاول کے ذریعے ہوتی ہے، کہ سارے کا سارا چاول جو ہے یہ سمگل ہو جائے گا پاکستان سے۔ اور اعظم تارڑ جو وزیر قانون ہے وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب انکوائری کی ضرورت نہیں۔ بھائی 450 ارب روپے کی آپ نے ایل سیز کھولی، کس سائنسدان نے آپ کو کہا کہ جی یہ آپ گندم باہر سے امپورٹ کریں؟ اور کیوں امپورٹ کریں؟ نقصان پاکستان کے ہمارے محنت کاشتکاروں کا ہوا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا
اسی حکومت کے لوگوں نے تصاویر لیک کی اور دکھائی کہ جی ان کے جیل میں جو ان کا جیل کا سیل ہے اس کی وہ تقریباً آپ کا 7 فٹ بائی 9 فٹ کمرہ، ان کا بستر ادھر پڑا ہوا، ساتھ ہی واش بیسن، ساتھ ہی ایک چھوٹا ٹیبل، کتابیں کوئی لگی ہوئی ہیں اور مصلی ادھر ہے، ایک چھوٹا سا کولر انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر۔ مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف ہو گئے، میاں شہباز شریف ہو گئے، یہ باقی جو آصف زرداری جیل میں رہے، ان کے پاس تو ایئر کنڈیشنرز کی سہولت مہیا تھی، ان کے کمروں کی آپ دیکھیں پورا سویٹ ہوتا تھا، کمروں کا سائز دیکھیں، آپ جا کے چیک کر لیں۔ ان کے پاس جو لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں کھابے لگے ہوتے تھے، کھانے کھا رہے ہوتے تھے، بوفے چل رہا ہوتا تھا، دن میں 60-75 آدمی ادھر مل رہے ہوتے تھے، دن میں آپ کا ہزاروں کی تعداد سے لوگ ادھر جا کے ملتے تھے، جیل میں آتے رہے پارٹی کے لوگ سارے قطار بنا کے، یہی جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں پہ ہم پہ 18 مئی کو ہم پہ شیلنگ ہوئی، اسی جگہ پہ یہاں پہ ان پہ جناب لوگ قطاریں لگا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا کرتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 20 منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ بمشکل ہفتے میں ایک بار ان کو وکیلوں کی ایکسس ہوتی ہے، بمشکل۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کو مہینے میں ایک بار جا کے چند منٹوں کے لیے ٹیلی فون پہ اجازت ہوتی ہے بات کرنی۔ اس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد ہیں، فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ رؤوف صاحب ہو گئے، میں ہو گیا، شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی ایم این ایز یا ایم پی ایز، 6 لوگ صرف مل سکتے ہیں ہفتے میں، وہ بھی بمشکل 20 منٹ کے بعد پولیس والے آ کے کہتے ہیں کہ جی جیل اتھارٹیز کہ جی یہ ختم ہو گیا ٹائم۔ اس پہ جو آئی جی جیل خانہ جات ہے پنجاب کا، وہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ ہے۔ اس کے بعد اسد وڑائچ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالے کا، وہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، کئی بار ہم لوگ خود گئے اور ہمیں نہیں ملنے دیا، کتکن لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق اور پریولیج بریچ ہوا ہے، اور ان کو میں بلاؤں گا قومی اسمبلی میں پریولیجز کمیٹی میں کہ ان کی کیا مجال کہ ہمارا یہ راستہ روکتے ہیں، ان سے ہم لوگ پوچھ گچھ کریں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو لاہور پنجاب گورنمنٹ کا، چاہے وہ دوسرا ٹاؤٹ جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب، اس کو بلائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ، اس کو بھی وہاں پہ ہم لوگ بلائیں گے اور ان کی جواب دہی ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا انہوں نے ٹیکسیشن کا طریقہ کار نہیں بتایا۔ اس وقت پاکستان میں جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ، ہماری سالمیت کا تھریٹ ہے، خطرہ ہے۔ اس وقت اکانومی، آپ کی معیشت ان پی ڈی ایم 1 حکومت نے، آپ کی کیئر ٹیکرز نے اور اس پی ڈی ایم 2 حکومت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 73 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ فائنینس بل لے ہونا ہوتا ہے قومی اسمبلی میں۔ الحمدللہ میں نے خود بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ 3 بجٹ پڑھ کے اور بنا کے پیش بھی کیے قومی اسمبلی میں۔ آپ سارے یہاں پہ میرے خواتین و حضرات میرے پریس کے ساتھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو ساتھی بیٹھے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جس وقت بجٹ پیش ہوتا ہے، جس وقت فائنینس منسٹر تقریر کرنے سے پہلے وہ پورا ایک پلندہ ہوتا ہے دستاویزات کا، اس پہ آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر پنک بک کی والیوم 1 والیوم 2 اینول بجٹ سٹیٹمنٹ، ڈیمانڈ فار گرانٹس،
یہ ساری اور اکنامک سروے، یہ سب کچھ ہر ایک ایم این اے کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے۔ کابینہ سے شہباز شریف آتا ہے، ان کا فائنانس منسٹر آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف وہ تقریر وہاں پہ رکھی گئی، وہ کون سے دستاویزات تھے جو کہ آئین کے مطابق وہاں پہ لے ہونے تھے، اور آئین کے مطابق جو بجٹ وہاں پہ پیش ہوتا ہے، آپ کا ٹوٹل جو آپ کے کتابچے ہوتے ہیں، آپ کا فائنانس بل ہوتا ہے، وہ سینٹ کے پاس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور سینٹ کی فائنانس کمیٹی پھر سینٹ سے وہاں پہ بھیجی جاتی ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ تو قومی اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہوا، تو ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز آئی؟ کیا ہم نے دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا؟ ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس کے ساتھ پھر آپ کا خسارہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ 7% کا ادھر رکھا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، کل بھی آپ کے پریس کے ساتھیوں نے فائنانس منسٹر اس کے کولیگ سے بات پوچھی کہ آپ ایک محنت کش پہ اس کی موبائل کی سم بند کرتے ہیں اور اسے ٹیکس وصولی کرتے ہیں، پر یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں، ان کے اخراجات پہ کوئی قطعن نہیں آتی۔ دبئی لیکس میں ان کی پراپرٹیز آتی ہیں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ الٹا ایف بی آر کو انسٹرکشن آتی ہے کہ آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے۔ نیب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ سو لہٰذا یہ کس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ کس طرح کے نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ملزم کو، ایک شخص کو چند ہزار روپے پہ اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے کسی ملزم کو، اور اس کو 15 سال قید سنائی جاتی ہے، پر یہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے لوگ جو ہیں یہ دھندناتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حکمران بار بار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی تیسری اہم چیز بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ سرگودا میں جس وقت میں وہاں پہ گیا بحیثیت ہے کیونکہ مجھے نامنیٹ کیا گیا اس کیس میں، تو میں صبح کے وقت تقریباً 7:55 پہ میں جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس سے 200 میٹر دور پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ میں وہاں پہ اترا اور وہاں پہ ایس پی اور ڈی ایس پی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سیکیورٹی سرچ ہو رہی ہے، ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر کرتے ہیں۔ کافی دیر گزری، ایک بار اٹیمپٹ کی جانے کی، انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ پوری پولیس وہاں پہ رائٹ گیئر میں ادھر آ کے کھڑی ہوگی، 6-7 تھانوں کی پولیس، 7 ایس ایچ اوز بشمول 4 آپ کے ایس پیز وہاں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی سرچ آپریشن جاری ہے، اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچڑ صاحب کا اور میرا آپ راستہ روک رہے ہیں، اور ہمارے ایم این ایز کا، آپ ریاست کے ٹولز ہیں، آپ اوزار ہیں ریاست کے۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا پڑھیں جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کے معنی کیا ہے۔ ریاست ہے قومی اسمبلی، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن یا وہ ادارے جو ٹیکس لگا سکتے ہیں وہ ریاست ہیں، آپ کی پولیس، آپ کی ملٹری، آپ کی مسلح فوج، آپ کی خفیہ ایجنسیاں، آپ کی ایف سی لیویز، یہ سب کے سب یہ ریاست کے ٹولز ہیں۔ ہم ریاست ہیں، نیشنل اسمبلی کا ہر ایک ممبر ریاست ہے، صوبائی اسمبلی کا ممبر ریاست ہے، مرکزی حکومت ریاست ہے، صوبائی حکومت ریاست ہے۔ آپ ریاست کا راستہ روک نہیں سکتے۔ تو یہ بات کرنی کہ جس طرح ڈی جی ایف آئی اے نے لکھا تھا کہ جی ریاست کے خلاف بات کرنی یا اس پہ، اس کو میں نے رد کیا۔ اور یہ عقل کے اندھے، ان کو اتنی ہوش نہیں ہے، ان لوگوں کو ان پوزیشنز میں نہیں بیٹھنا چاہیے جنہوں نے آئین اور قانون کا مطالعہ نہیں کیا کہ وہ ریاست کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔
ہم خود ریاست ہیں، ہم لوگ کس طرح اپنے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ایک ہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے خلاف یہ کیسز ختم ہونے چاہیے، یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں۔ ہمارے لوگوں کو، اسیران کو امیجیٹ فل فور رہائی ملنی چاہیے۔ آج دیکھ لیں عالیہ حمزہ صاحبہ کن حالات میں ہیں، صنم جاوید صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، چودھری اجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹس میں، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بری ہوتے ہیں عدالت سے، ان کو ایک بار پھر اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں جوڈیشری کے ان جج صاحبان کو جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا، اور واضح طور پہ خط میں لکھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس، اور اس خط میں انہوں نے لکھا اور نیم کیا انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، اور اس کے بعد آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ سرگودا کے جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو، چیف جسٹس کو خط لکھا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ مجھ پہ، یعنی کہ ان جج صاحب کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی، اور انہوں نے نام لے کے کہا ISI، ان کے ایجنٹس نے ان کو زد و کوب کیا، ان کو وہاں پہ بٹھائی رکھا، اور بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپروچ کیا شروع کے دنوں میں، اور وہ چیز انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ملنے سے انکار کیا۔ ان کے ٹرانسفارمر کو گولیاں ماری گئیں۔ آج تک وہ پرچہ جو ہے نامعلوم اشخاص کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ اس کے خلاف آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب کو اندر بٹھایا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا۔ 3:30 بجے، 3:45 بجے تک ہم لوگ باہر گیٹ کے، عدالت کا گیٹ کھٹکھٹاتے رہے، فورس کیا اپنا رستہ آگے جا کے عدالت کی گیٹ تک۔ ہماری بیلز ریجیکٹ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جج صاحب نے جو اپنا فیصلہ لکھنا تھا اس سے ان کو روکا جا رہا تھا۔ جب آپ کے ملک میں عدلیہ کا رستہ عدل دینے سے روکا جائے تو پھر وہ معاشرہ، خواتین و حضرات، نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کی رول آف لا نہیں ہوگا، وہ ملک بدقسمتی کے ساتھ ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک میں کسی قسم کا انویسٹمنٹ آنے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی پاکستان میں، 0/0۔ آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ SIFC ادارہ بنا انویسٹمنٹ لانے کے لیے، انہوں نے کیا اچیو کیا؟ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت ایک قومی اسمبلی کا ممبر، ہم ساروں کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو ادارے بن رہے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ملک میں کتنی انویسٹمنٹ آئی، کتنی نوکریاں بنی، اور اس کا سوال کا جواب میں خود ہی دیتا ہوں، 0/0۔ وجہ کیونکہ کوالیفائڈ لوگ ان اداروں میں نہیں ہیں۔ میں یہ مختلف پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، SIFC کا ہمیں بتائیں، ہم لوگ خود فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اکنامکس کے، کہ وہاں پہ کتنے ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتہ بھی ہو کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کیا ہیں، آپ کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے۔ ان چیزوں کے قریب ہی وہ لوگ نہیں آئے۔ سو لہٰذا یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ رول آف لا ہوگا، جو میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کہا ہے، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صحیح فیسلٹیز جو کہ میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حق ہے بحیثیت وزیر اعظم، وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں۔ بشرا بی بی کو ایز اے فارمر فرسٹ لیڈی جو ان کا حق ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو یہ کیسز لگے ہوئے ہیں، اسٹیٹ آئیں بائیں شائیں کر کے ہر دوسرے دن اس کیس کو ڈیلے کرتی ہے عدت کے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو صرف، اور بشرا بی بی کو صرف اس عدت کیس میں ابھی اندر رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ وہ فی الفور اس کا ڈیسیجن ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہماری رب سے یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور ہمارے اسیران جلد از جلد سارے کے سارے باہر نکلیں۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی۔ جی جی آپ بات کریں، جی آپ بات کریں۔ شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب، میرا تو خیال تھا کہ آپ کر دیں گے، لیکن خان صاحب سے ہماری کل ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمر صاحب تھے، شبلی صاحب تھے، چیئرمین گور صاحب تھے اور میں تھا، اور بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں۔ ایک کنٹروورسی جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی ریگارڈنگ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تین پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو مینڈیٹ چور ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں خان صاحب نے بڑے کلیئر الفاظ میں یہ بتایا ہے ہمیں کہ اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی ان پارٹیز کو پہلے اپنا لیٹر آف آتھرائزیشن جو ہے اپنے اسپانسر سے، اپنے جو پیٹرنز ہیں ان سے لے کے ہمیں دکھائیں کہ کیا ان کے پاس واقعی کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم سے یہ نیگوشیٹ کر لیں، اور اکراس دا ٹیبل اگر یہ کچھ وعدے کرتے ہیں ہم سے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے۔ ہماری کنٹینشن پہلے دن سے یہی رہی ہوئی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ممیز ہیں، ڈمیز ہیں، اور ان کی تنابیں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ اس کے مطابق ناچتے ہیں۔ تو بڑی کلیئرلی انہوں نے بڑے بلنٹ الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان تین پولیٹیکل پارٹیز سے ہم کسی سٹیج کے اوپر بھی نیگوشیٹ کریں۔ سو اس سلسلے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی تھی تو وہ دور ہو جانی چاہیے کل کی میٹنگ کے بعد۔ میں صرف خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑی کلیئرلی بات کی ہے کہ ہمارے الائنس کے چیئرمین جناب محمود خان چکزئی صاحب، وہ کسی سے الائنس کے پلیٹ فارم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل کریں، وہ الائنس کے پلیٹ فارم سے ہے، پر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کم کلین، کہ انہوں نے یہ ہماری پری ریکویزٹس پوری کرنی ہے۔ ہمارے اسیران کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے تمام اسیران کو، ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم کریں، اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی۔ جی سر پلیز، ابھی جاری ہے۔ میں صرف 2-3 منٹ اور لوں گا جی۔ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس کا ذکر عمر صاحب نے بھی کیا اپنی پریزنٹیشن میں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا، اور اس کو ٹیک اپ کیا تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ تو اس لیٹر میں بہت کچھ تھا، میرا خیال ہے کہ اگر مقصد یہ ہوتا کہ ہم نے اس ملک میں عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو شاید اس ملک کے جو اس لیٹر کے جو مندرجات تھے اور جو اس میں ریکمنڈیشنز تھی، خاص کر ایک جوڈیشل کنونشن بلانے کا، تو اس کو بلایا جاتا تاکہ تمام اور جج صاحبان جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے اور ان کے جو امپریشنز ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، ان کو بھی آپ کیپچر کرتے اور اس کے مطابق پھر آگے کی طرف بڑھا جاتا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے، میں نہایت ادب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو جو کہ امپلیکیٹڈ تھی اس لیٹر میں، ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں اس 6 جج صاحبان کے لکھا ہوا جو لیٹر تھا اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا، تو اسی میں سے ایک امپلیکیٹڈ پارٹی کو، دیٹ از ایگزیکٹو کو، انہوں نے آتھرائز کیا جی کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک پریس کانفرنس تب بھی کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے کی طرف بڑھانے کی بجائے آپ اس کو سٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کمیشن کے جو اپوائنٹڈ ہیڈ تھے انہوں نے انکار کیا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی سے، بیکاز کہ وہ ایس او پیز جو ہوتے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے، تو اس کے بعد یہ ہائی کورٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا، 4 پروونشل ہائی کورٹس کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ اپنے تاثرات جو ہیں ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ تو پہلی ڈیمانڈ تو چیف جسٹس صاحب سے میری یہ ہے کہ وہ جو ہائی کورٹس نے جو اپنے لیٹرز لکھے تھے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اس کو پبلک کے لیے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان لیٹرز میں کیا انہوں نے کہا تھا۔ دوسری بات جو میں امپورٹنٹ چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ میرے دور حکومت میں، دور حکومت کا مطلب ہے کہ جتنی دیر سے وہ چیف جسٹس پاکستان کے بنے ہیں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں رہا،
آج کے جو حقائق ہیں جن کا اعادہ عمر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ پہلے تو وہ 6 جج صاحبان کا جو لیٹر تھا اس نے اس کو غلط ثابت کیا ہے. اس کے بعد آج جو ATC کے جو جج ہیں سرگودا میں انہوں نے لیٹر لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو, اس کے جو مندرجات ہیں اس میں کچھ مندرجات میرے پاس موجود ہیں جو انہوں نے بڑے کینڈیڈلی کہا ہے کہ میرے اوپر سخت پریشر رہا ہے اور میرے اور کولیگ ججز کے اوپر بھی سخت پریشر رہا ہوا ہے. تو ایک تو وہ لیٹر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا وہ بھی چیف جسٹس صاحب کے دور حکومت میں ہے. نمبر 2 یہ سرگودا ATC کے جو جج ہیں ان کے جو خط کے مندرجات ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہیں ان کے چیف جسٹس کے ٹینیور کے دوران کے ہیں. اور اس کے علاوہ آج جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خطاب کیا ہے شہزاد احمد خان صاحب نے, انہوں نے تو بہت ہی کھل کے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے اوپر پریشر رہا ہے اور آج بھی پریشر ہے اور بہت سارے جج صاحبان جو ہے وہ اس پریشر کے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ ایز اے ممبر آف پاکستان's لارجسٹ اینڈ دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی, میرا یہ حق ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ اب تو آپ کے دورے چیف جسٹس ہونے کے دوران یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, تو آج ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے ان جو کمپلینٹس ہیں ان کے بارے میں کیا اقدامات کیے ہیں تاکہ پاکستان کی جوڈیشری کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے اثرات سے آزاد کروایا جائے تاکہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے صادر کرنا شروع کریں. یہ میرا حق ہے, یہ عمر صاحب کا حق ہے, یہ آپ سب کا بھی حق ہے. تو یہ خاموشی جو ہے, اچھا اس کے بعد ایک چیز میں اور اجاگر کروں کہ وہ جو لیٹر تھا اس کے بعد کوئی اس کے اوپر فردر پروگریس نہیں ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیٹر بھی کسی ردی کا ٹوکری جو ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے, ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو ایجیٹیٹ کرتے رہیں گے. چیف جسٹس صاحب سے آج اس فورم سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ ان جو سمیشنز ہیں مختلف لوگوں کی, مختلف ججز کی, مختلف جسٹسز کی جو ان کو آئی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کیا اقدامات لیے ہیں یا کیا اقدامات لینے کا ان کا ارادہ ہے. یہ ہمارا حق ہے. اگر وہ نہیں کچھ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, جو ہمارے خدشات بھی ہیں, جو ہم بسا اوقات اس کا اظہار بھی کر چکے ہوں گے. تھینک یو سر. یہاں پہ آخری چیز میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ متعدد جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور PTI کے پلیٹ فارم سے جلسوں کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا. کوئٹہ میں ٹائم مل گیا کنونشن کے ورکرز کنونشن کے لیے. کراچی میں ابھی تک وہ پینڈنگ ہے, عدلیہ کے پاس, فیصل آباد میں بھی پینڈنگ ہے, لاہور ہائی کورٹ کے پاس. باقی جگہوں میں جب بھی ہم لوگ اپنا آئینی حق فری سپیچ کا ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے 1-2 دن پہلے پنجاب پولیس جو کہ اس وقت ایک دہشت گرد آرگنائزیشن بن چکی ہے, ایک انڈسپلنڈ فورس بن چکی ہے, ایک ٹاؤٹ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی اور اس کے آفیسرز کی سربراہی میں ڈاکو فورس بن چکی ہے. وہ آ کے لوگوں کے گھروں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. شوکت بھٹی صاحب کے گھر پہ ایک ورکرز کنونشن تھا, بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں وہاں تھا, میرے ساتھ پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, باقی ساتھی تھے. ہمارے جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے کئی MPs کو ہراساں کیا, توڑ پھوڑ کی اور چوری چکاری کی. اسی طرح باقی جگہ میں پریس کے لوگوں کو, ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھیوں کو, ہمارے ورکرز کو ان کے گھروں میں جا کے, رات کی تاریکی میں جا کے خواتین کو ہراساں کرنا, توڑ پھوڑ کرنی, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. یہ ایک بنانا ریپبلک کی علامت ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ قانونی ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایک ایک شخص کا ہم لوگ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور اس کو قانون کے کٹہرے میں ضرور ہم لوگ کھڑا کریں گے. یہاں پہ چاہے وہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں جو کہ انفورس ڈسپیئرڈ لوگ ہیں, یا اس وقت عمران ریاض خان صاحب, ان کو کس کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے, جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کو اریسٹ کیا ہے. ایک ایسے شخص کو
جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلاوا آیا تھا، جو احرام کی حالت میں ایئرپورٹ جا رہے تھے حج کا فریضہ سر انجام کرنے کے لیے، اور میں تو بحیثیت مسلمان میرے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی آخرت کا سوچ کے۔ وہ قبر میں ہر ایک شخص نے جانا ہے، جن لوگوں نے یہ عمران ریاض خان صاحب کو ہراساں کرنے کا اور اریسٹ کرنے کے آرڈرز دیے، وہ اپنی قبر میں کیا جواب دہی کریں گے آخرت کے دن کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مہمان کو، ایک حج پہ جانے والے شخص کو انہوں نے اریسٹ کیا اور اس کا راستہ روکا۔ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائی جو پروفیشنلز ہیں، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے، عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور پریس، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ہراساں کرنا، ڈرانا دھمکانا، ان کے گھروں میں ریڈز کرنا، یہ ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا عوام ابھی بھی باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بادی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان تین جماعتوں سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن اچکزئی صاحب چاہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی طے پایا ہے اپنے گرینڈ الائنس سے، کیونکہ ہر 2 دن کے بعد مذاکرات کی بات آتی ہے تو ابھی تو وہیں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان تین جماعتوں سے بات نہیں ہوتی، الائنس تو پہلے بھی کرنا تھا۔ الائنس کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اس میں مختلف پارٹیز ہماری شامل ہیں، الائنس کے پلیٹ فارم سے اچکزئی صاحب کے پاس یہ بات ہے کہ وہ بات چیت کیا کریں تو پولیٹیکل فورسز سے کریں، پر یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ بہت کلیئر چیز ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ہماری لیڈرشپ، ہمارے ایکٹیوسٹ، انسانوں کو ریلیز کرنا پڑے گا کسی بھی میننگ فل ڈائلاگ سے پہلے، اور ساتھ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس ملے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہماری 180 سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان پکے کے ڈاکوؤں نے پہلے وہ واپس کریں۔ میرے قائد کو، میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، ہمارے اسیران کو، ساروں کو باہر نکالیں، کیسز ختم کریں، اور یہ چیز محمود خان اچکزئی صاحب اور ہمارے سارے الائنس کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، ساروں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکہ ہمارے مینڈیٹ پہ پڑا ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ ٹھیک انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ مطالبہ تو آپ کا ہے مالک چیئرمین کی رہائی کا اور باقی وزیران کی رہائی کا، اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا بالکل مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوگا، بلکہ رہائی کے لیے مذاکرات ہوں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا اس سوال کا ایک جواب دینا، اس کا جواب لے لینا، اس کا جواب لے لینا، اس کا جواب دے لینا، پھر دم مسکل اندر کریں گے ہم لوگ۔ پھر ہمارا دیکھیں، ہم نے تو میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی، انہوں نے ایگزیکٹلی ٹکا خان صاحب یہی کویشچن کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ ہم لوگ ایک موومنٹ، تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایک پرامن آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ہر دن آپ کے جوڈیشری کے لوگ جو زیر تاب ہیں، جن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ نہیں، یہ ساری فورسز اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کے لیے یا یہ پکے کے ڈاکو نہیں آتے تو پھر راستہ کھلا ہے۔ ایک مولانا صاحب فضل الرحمان کے حوالے سے سوال ہوئی، اسی کا حصہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ڈالا جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے نقطہ نظر سے آگے بات کرتا ہے، کوئی واضح نہیں ہے پکچر کہ ہم سے مذاکرات کس نے کرنے ہیں، پہلے وہ واضح ہوں پھر ہمیں بتائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ میری خود بھی ملاقات ہو چکی ہے، ہمارے اسد کیسر صاحب اور ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، اور وہ واضح ہے، ان کا ایک اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، ہمارا الائنس کا اپنا راستہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، اور یہ راستے پیرلل میں چل رہے ہیں۔ سر ایک سوال لیجیے گا جو شراز نے بھی
کیا کہ اگر تو محمود خان اچکزئی صاحب ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان قائدین کو یا جتنے بھی لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہوں گے یا ان کو فرنٹ پہ رکھ کے آپ لوگ کو اس وقت بیک ڈور کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ میں سب سے اہم بات یہ کہ مذاکرات یا ان چیزوں پہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس ملتا ہے، ہمارے اسیران واپس آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا ہم حکومت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت پھر محمود خان اچکزئی صاحب فرنٹ پہ ہی ہوں گے یا نہیں، اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے بعد تو ہم حکومت بن جاتی ہے ہمارا مینڈیٹ آ جاتا ہے۔ مذاکرات کس کریں ان کو پھر وہ مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نئی تحریک بنانے کا آپ لوگوں کو کہتے ہیں اور اس کی صدارت مانگتے ہیں تو کیا آپ لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے اس وقت کے چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور رہیں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم لوگ ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ جائیں گے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ہم لوگ انوائٹ کریں کہ وہ ہمارا حصہ بنے۔ آواز نہیں دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ ان کو بتایا اور یہ سوال آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، میں ان کا اسپوکسمین نہیں ہوں، نہ ہی رؤوف حسن صاحب ہے۔ وہ اپنا ویو جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے راستے اپنے ہیں اور وہ بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ یہ موجودہ حکومت نہیں ہے، نہ یہ آئین میں یقین رکھتے ہیں نہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، راستے پیرلل میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، جو بظاہر آپ کی شرائط ہیں اس میں جو چوری کیا وہ مینڈیٹ آپ واپس کہہ رہے ہیں، اس میں تو جو گورنمنٹ ہے اس کو خود اپوزیشن میں جانا پڑ جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی شرائط جو ہیں وہ گورنمنٹ اس وقت تسلیم کرے، بڑی محنت سے وہ آئے ہیں، تو کیوں جائیں گے؟ ان کا نصیب ہی آگے اپوزیشن نہیں ہے۔ چلیے سر۔